السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. جی سورۃ الحشر بقیہ ہم لوگ پڑھیں گے. کون ترجمہ کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما افاء اللہ علی رسولہ. جی شیخ وما پڑھانا آپ نے؟ وما پڑھانا نہیں شیخ، ماں ہے قرآن میں تو ماں لکھا ہوا ہے. نہیں وما ہے. وما آپ دوسری اس کے بعد کی آیت پڑھ رہے ہیں شاید. آپ اس سے پہلے والی آیت میں وما ہے، دیکھیے آیت جی نمبر جی 6. جی وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو لوٹایا اللہ نے علی رسولہ اپنے رسول پر، منہم ان میں سے فما جب تم پس نہیں تم نے دوڑائے علیہ اس پر، من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکابن اور نہ کوئی اونٹ، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یسلط رسولہ اور لیکن اللہ غالب کرتا ہے رسولہ اپنے رسول کو، علی من جس پر، من یشاء وہ جس پر چاہتا ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ما افاء اللہ اور جو لوٹایا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو لوٹایا اللہ نے علی رسولی اپنے رسول پر، من اہل القری بستیوں والوں میں سے، فللہ وللرسولی تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے، ولذی القربی اور قرابت داروں کے لیے، والیتامی یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکونا تاکہ لا یکونا نہ ہو، دولت بین الاغنیاء گردش کرنے والے، بین درمیان اغنیائی دولت مندوں ہی کے لیے، منکم تم میں سے، وما آتاکم الرسول فخذوہ اور جو تمہیں عطا کریں رسول فخذوہ تم لے لو اس کو، وما نہاکم اور جو تمہیں جس چیز سے تمہیں روک دیں، عنہ اس سے، فانتہو تم رک جاؤ، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ شدید عقاب والا، سخت سزا دینے والا ہے. شیخ یہیں تک ہے؟ جی بس جزاکم اللہ خیرا. وہی تو ہم لوگ یہاں تک پڑھے تھے. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ جو بنی نضیر کے پاس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ انہیں جلا وطن کرنے کے لیے گئے تھے، اور جب وہ جلا وطن ہو گئے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط رکھی تھی وہ یہ کہ جو کچھ سامان وہ لے جا سکتے ہیں، جو کچھ سامان وہ لے جا سکتے ہیں اپنی سواریوں پر لاد کر، ہتھیار کے علاوہ وہ لے کے جا سکتے ہیں. تو بقیہ جو کچھ بچ گیا تھا، اب جیسے عادت تھی مسلمانوں کو اس وقت جنگ کرنے کے بعد جو بھی مال بچتا تھا وہ مال غنیمت سمجھتے تھے، مال غنیمت ہی ہوتا تھا. تو اس کو بھی ویسے ہی مسلمانوں نے مال غنیمت سمجھا. تو جیسا کہ مفسروں میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ طلب المسلمون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخمس اموال بنی النضیر لما اجلو، یعنی مسلمانوں نے طلب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ جلا وطن کر دیے گئے کہ جو مال بچا ہے اس کو خمس تقسیم کر دیں.
تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، مال فے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اپنے رسول کو، وما افاء اللہ علی رسولہ، یعنی دیا ہے، لوٹایا ہے یعنی دیا ہے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یعنی تم نے نہیں دوڑائے، اوجف یوجف مانے اوضع یوضع، یعنی الاسراع فی السیر، کہ گھوڑے دوڑانا یا سواری کو دوڑانا، علیہ من خیل، یعنی اس معرکے میں تم لوگوں نے نہیں اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ تم نے دوڑائے، رکاب اس میں جنس ہے ابل کے لیے، ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا کرتا ہے، مسلط کر دیتا ہے، یعنی بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو اس کو فے کہا جاتا ہے۔ یہ جو مال بچا ہے بنی نضیر کا اسی میں داخل ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مانے نہیں ہے کچھ بھی کرنے سے، قادر مطلق ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، یعنی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال فے کی تقسیم بتا رہے ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو دیا، من اہل القرى یعنی بستی والوں میں سے، یعنی لوگ اس میں شامل تھے بنی نضیر، یا کافروں سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو عطا کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، من اہل القرى فللہ وللرسول۔ اور میں ایک چیز یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ الرکاب کس کو الابل کوئی کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں وجف الفرس والبعیر، یعنی تیز دوڑانے کو بھی کہتے ہیں، چاہے وہ گھوڑا ہو یا اونٹ ہو، یہی معنی تمام نے بتائے ہیں۔ تو ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى، قرى سے مراد اموال کفار اہل القرى، اموال کفار اہل القرى، فللہ یہ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جیسے چاہتا ہے حکم تم لوگوں کو کرے گا، اس حساب سے آپ لوگ تقسیم کریں گے۔ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی بِتَحْلِيلِ اللَّهِ إِيَّاهُ، اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ جب بول رہا ہے تو اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ اس کے بعد ذوی القربى من اہل فللہ وللرسول ولذی القربى، ولذی القربى والیتامى، یعنی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى رشتہ داروں میں سے جو مسکین ہے یا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا ان کو دیں گے، والیتامى مساکین کو، والیتیموں اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، اس لیے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یعنی یہ جو مال ہے مال فے، یہ صرف مالداروں کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے، صرف مالداروں کے درمیان رہ گیا پھر، یا جو لوگ طاقتور ہیں، اب جیسے مال غنیمت جیسے تقسیم کیا جاتا ہے، جو لوگ لڑنے والے ہیں، جو لوگ جیسا کہ سپاہی جو لوگ ہیں ان کو ملتا ہے، اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ محروم رہتے ہیں یا ان کو نہیں ملتا ہے، تو یہ مال فے میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو عطا کریں گے، مال فے میں سے ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے۔ کہ لا یکون دولۃ، یعنی مال فے یا جو بھی مال ہے وہ صرف اغنیاء کے درمیان نہ رہ جائے، لئلا يتداوله الاغنیاء بینہم فیغلب الفقراء علیہ، الدولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، یا دولہ یا الدولہ دونوں بھی استعمال ہے، الفعل جو ہے اس کے اندر فتحہ سے ہے،
الفعل والانتقال، الفعل والانتقال من حال الى حال، اس کو کہتے ہیں کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تو صرف تمہارے مالداروں کے درمیان مال گردش کرتا نہ رہ جائے، تمہارے فقیر مسکین یہ لوگ محروم نہ ہو جائیں اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تمہارے درمیان مقرر کیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ بہت ہی وسیع مفہوم کی آیت ہے، یا یہ جو ٹکڑا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت پڑھتے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو علماء ہیں مفتیان ہیں، ان وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سے کتنے مسائل حل کرتے ہیں ماشاءاللہ، کتنے جوابات اس میں سے دیتے ہیں، اور یعنی کتنا وسیع مفہوم اس کا نکالتے ہیں، آپ لوگ پڑھے ہوں گے ماشاءاللہ، کہ ہر حلال کام وما آتاکم الرسول، ہر حرام کام وما نہاکم عنہ، بس یہ پورے شریعت کے یعنی امر و نہیں اس کے اندر داخل ہے ماشاءاللہ سے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی یہاں پر یہ بھی کیا ہے وما آتاکم الرسول من الفیء فخذوہ وما نہاکم عن اخذہ فانتہوا، یہ بھی معنی لیا ہے۔ وهذا نزل في امر الفیء ولكن هو عام في كل ما امر به ونهى عنه، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول عطا کریں یا دیں فخذوہ اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکیں یا جس سے وہ منع کریں اس سے دور ہو جاؤ، فانتہوا فاجتنبوا فانتہوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، یعنی تمام معاملات جو لین دین کے معاملات ہیں، لینے دینے کے یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے۔ اگر تقوی ہے تو آدمی بہت ساری چیزیں سمجھ جاتا ہے، اور تقوی اس کو ایک کسوٹی بنتا ہے، یعنی کہ تقوی انسان کے لیے حلال حرام سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو انسان ہر وہ چیز اپنی سمجھے گا جو اس کی نہیں ہے، یا جس میں اس کا حق نہیں ہے وہ ہر چیز اپنی سمجھے گا، اور ہر مال میں اپنا حق سمجھے گا، چاہے وہ اس کا ہو نہ ہو، حلال ہو حرام ہو، اس کی کوئی تمیز نہیں کرے گا، لین دین میں ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، بات کرنے میں ہو، فیصلہ کرنے میں ہو، یعنی تقوی ایک بنیاد ہے ہر معاملے میں، انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں، چھوٹا موٹا جھگڑا ہو یا بڑے سے بڑا جھگڑا ہو، کسی کو اگر فیصلہ کرنا ہے تو تقوی ہونا چاہیے، کہ اس تقوی کی بنیاد پر انسان عدل کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا معاملہ ہو، کسی بھی سوسائٹی کا ہو، فلاں ہو کتنا بھی بڑا ہو کتنا بھی چھوٹا ہو، انسان تقوی کو اپنانا چاہیے۔ واتقوا اللہ، یعنی تمام معاملات کی بنیاد یہ ہے تقوی، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، واللہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ کس کے لیے؟ جو حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، یا غیروں کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں، اپنے لیے حلال نہیں ہے لیکن اس میں اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے حصہ داری اس میں سے نکال لیتے ہیں کچھ بھی کہہ کر کے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم میں سے میرے پاس لوگ آتے ہیں، اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں، میں ان کی زبان کی بنیاد پر میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کسی کو بھی کچھ دے دیتا ہوں ان کے زبان کی بنیاد پر، ان کی کلام کی بنیاد پر میں دے دیتا ہوں، تو اگر میں نے اس کے حق سے ہٹ کر دیا اس کی زبان کے بلبوتے پر، تو گویا کہ میں نے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا اٹھا کر دے دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جو کوئی اپنا حق نہیں ہے وہ لیتا ہے کسی سے، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جیسا کہ زمین کا معاملہ، اکثر لوگ زمینوں کے معاملے میں قبضے کر لیتے ہیں، یا جب جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت جو اپنا نہیں ہے اپنا بنا لیتے ہیں، چاہے وہ دھوکے سے
ڈرا کر دھمکا کر کسی بھی طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن طوق بنا کر اس کو ڈال دیں گے اس کے گردن میں۔ یہ سب وعیدیں ہیں۔ تو لین دین کے معاملے میں خاص طور پر ضعیفوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، یتیموں پر مسکینوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر جو خاندانوں میں ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، یتیم وغیرہ، ان پر ظلم ہو جاتا ہے۔ لوگ کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں لیکن صحیح کفالت نہیں کرتے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ایسے کتنے وعیدے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے، اس لیے کہ تقویٰ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو انسان ہر کسی کا حق اس کو دے دے گا۔ اور خاص طور پر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں قطر جیسے ملک میں لوگ ہیں نا، کمپنیوں میں اپنے اپنے ماتحتین کو وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں ان کا معاوضہ، اور کئی تو سالوں سال ادا نہیں کرتے ہیں، یا بہت زیادہ کام لیتے ہیں، کم تنخواہ دیتے ہیں۔ ایسے کتنے واقعات، کتنے آئے دن ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف یہ ہے کہ انسان کے پاس تقویٰ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو متقی پرہیزگار بنائے، معاملات میں صاف رہنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو تدبر تفکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا عطا کرے، آمین۔ چلیے ہم لوگ معانی الکلمات پڑھ لیتے ہیں۔ شرح الکلمات، کلمات کی شرح۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو اللہ نے اپنے رسول پہ فے کیا ہے اس میں سے، ای وما رد اللہ لید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مال بنی النذیر، جو یہ کہ جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے بنی نذیر کے مال میں سے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور تم نے اس کے لیے نہیں دوڑائے گھوڑے اور کوئی رکاب یا اونٹ۔ ای اسرعتم، شیخ یہ کیا اسرعتم یا اسعار، یہ سوال تو نہیں ہے نا؟ جی یہ شیخ یہ ورڈ جو ہے اسرعتم، ای اسرعتم فی طلبہ والحصول علیہ خیلا۔ کہاں ذرا مجھے نہیں مل رہا ہے اس پہ پیج نمبر بھی نہیں لکھا، پی ڈی ایف کا 25 ہے البتہ۔ ہدایت الآیات مجھے مل رہا ہے، یہ کہاں ہے؟ ایک پی ڈی ایف کا پیج نمبر 25 ہے، اس پہ کوئی اور پیج نمبر نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، شرح وما افاء اللہ علی رسولہ وما رد لیدی رسول مال بنی النضیر فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اے اسرعتم فی طلبہ، ای سرعتم فی طلب، اسرعتم تو شیخ یہ کیا تم نے یعنی تم نے نہیں دوڑایا اس کے طلب میں۔ اسرعتم فی طلبی والحصول علیہ، خیلا ولا ابلا ای لم تعانوا فیہ مشقہ، کہ تم نے اس کے لیے اس کے حصول اور طلب کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، جی اس لیے تم مطالبہ نہ کرو۔ یہ کیا تم نے نہیں کیا اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کی، تم نے لم تعانوا فیہ مشقتا، تم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اس کے لیے، تم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اس کے لیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو مسلط کیا ان پہ جیسا چاہا،
جن پہ چاہا, علی من یشاء جس پر چاہا, جس پر چاہا. ای وقد سلط رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی بنی النذیر ففتح بلادهم صلحا. یہ کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نذیر پر مسلط کیا اور ان کے شہر کو انہوں نے بآسانی فتح کر لیا. وما رفع اللہ علی رسولہ من اہل القرى ای وما رد اللہ علی رسولہ وما رد اللہ ای وما رد اللہ علی رسولہ من اموال اہل القرى التي لم يوجفوا عليها بخیل رکاب. یہی کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل قرا کے اموال دیے جس کے لیے انہوں نے کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے. فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ای للہ جزء وللرسول جزء ولقرابۃ الرسول جزء وللیتامى جزء وللمساکین والیتامى والمساکین وابن السبیل وللمساکین جزء ولابن السبیل جزء تقسموا علی المذکورین. جی یہ کہ اس میں اللہ کے لیے ہے حصہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے, اور یتامہ کے لیے ہے, اور مساکین کے لیے ہے, اور مسافر کے لیے ہے. تو تم اس کو اسی طرح تقسیم کرو جیسے ذکر کیا گیا, جن کے بارے میں ذکر کیا گیا. مذکورینہ السبیل بالسویہ. اچھا یہ یوں ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. نیچے آگے ہاں ایسے ہی ہے, بس یہ کہ وابن تو 3 آیتیں وہ وابن السَّبِيلِ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس کا شرح یہ ہے, ان کے اندر جو ہے برابر تقسیم کیا جائے گا. اچھا, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم ای کئی لا یکون المال متداولا کئی لا یکون المال متداولا بین الاغنیاء جی بین الاغنیاء الاقویاء ولا يناله الضعفاء والفقراء. یہ کہ مال جو ہے وہ اغنیا اور اقویا, یہ غنیوں امیروں اور جو قوت والے ہیں انہی کے پاس مت گھومتا رہے, اور اس سے جو ہے وہ ضعفاء اور فقراء محروم نہ رہ جائیں, دور نہ رہ جائیں. جی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس کا بھی وہی آیت آدھی ادھر آ گئی ہے, یہ ہے پوری آیت. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو لے لو, اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. ای وما آتاکم الرسول رسول وَأَذِنَ لَكُمْ. جی یہ کیا ہوگا شیخ؟
أي وما أعطاكم الرسول وأذن لكم فيه أو أمركم به فخذوه، یعنی تمہیں رسول کوئی چیز عطا کریں أذن لكم فيه یا کسی معاملے میں تمہیں اجازت دیں، او امرکم به یا کسی چیز کا تمہیں حکم دیں، فخذوه تم اس کو لے لو، یعنی اس کو بجا لاؤ. حکم ہو تو مان لو، اگر کوئی چیز دے تو لے لو کسی چیز. وما نهاكم عنه وحذره عليكم حذره عليكم ولم يأذن لكم فيه فانتهوا عنه، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور ان کے اذن کے بغیر جو کہ ہو ان کے اذن کے بغیر تو بس تم اس سے رک جاؤ. جی. واتقوا الله ان الله شديد العقاب، اي واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا رسوله واحذروا عقوبة الله على معصيته ومعصية رسوله فإن الله شديد العقاب. یہ کہ تقوی اختیار کرو اللہ کا اور نہ معصیت کرو اس کے ساتھ، نافرمانی کرو اللہ کے ساتھ اور نہ ہی نافرمانی کرو اس کے رسول کی، اور ڈرو اللہ کی عقوبہ سے، اللہ کی سزا سے، جو کہ ہے اس کی معصیت پہ اور اس کے رسول کی معصیت کے لیے بے شک اللہ شدید عقاب والا ہے. جی. اس کے بعد یہ پڑھیں ہدایت الآیات. من ہدایت الآیات، آیات سے ملنے والی ہدایت میں سے بعض جو ہدایتیں آیات سے ملنے والی. بیان ان مال بنی النذیر کان فیان، بیان ان مال، ان ہوگا بیان ان مال بنی النذیر کان فیان خاصا برسول اللہ فیئن خاصا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیان ایسا پڑھیں گے خاصا شد کے ساتھ، خاصا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کا بیان ہے کہ مال نذیر کا جو بنی نذیر کا مال تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص فے تھا، خاص عطا تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ان الفیء وهو ما حصل عليه المسلمون بدون قتال وانما بفرار العدو وتركه او بصلح فرار العدو او ترکہ، یا اس کو ترک کر دیا گیا ہے. ہاں، یعنی عدو دشمن یا تو بھاگ گیا یا اس کو دیا. ٹھیک ہے. او بصلح یتم بینہ و بین المسلمین هذا الفیء یقسم علی ما ذکر، هذا الفیء یقسم تقسیم کیا جائے گا، علی ما ذکر تعالی فی هذه الآیات اذ قال وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والمساکین. یہ کہ مال فے جو کہ حاصل ہوتا ہے مسلمانوں کو قتال کے بغیر، یا اس صورت میں کہ دشمن بھاگ جائے یا وہ مال چھوڑ جائے،
یا پھر ان کو حاصل ہو صلح کے نتیجے میں، تو صلح کے نتیجے جو کہ مسلمانوں کے اور ان کے درمیان ہوئی ہوں جی، تو یہ فے اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ جہاں انہوں نے فرمایا کہ مال فے اللہ کا ہے، اس کے رسول اللہ نے عطا کیا فے اپنے رسول کو اہل قرآن میں سے، بس وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ذوی القربا کے لیے ہے، یتامى مساکین اور مسافر کے لیے ہے۔ وَأَمَّا الْغَنَائِمَ وَهِيَ مَا أَخَذَتْ عَنْوَةٌ ما أخذت عنوة بالقوة، ما أخذت عنوة یعنی سختی سے، عنوة بالقوة وسافر إليها المسلمون فإنها تخمس خمس یعنی یہاں تک کیجئے فإنها تخمس۔ اما الغنائم، اچھا، اور جہاں تک غنیمت کا تعلق ہے وہ حاصل ہوتا ہے قوت کے ساتھ، شدید قوت کے ساتھ، اور آتا ہے مسلمانوں عنوتن بالقوت، جی شدید قوت کے ساتھ بول سکتے ہیں، جی اچھا، شدید قوت کے ساتھ، اور آتا ہے مسلمانوں کی طرف، تو وہ جی وسافر الیہ المسلمون، اور مسلمان اس کی طرف جاتے ہیں، جی سفر کرتے ہیں، لمبا سفر کرنا ہے، کیونکہ بنی نذیر مدینے کے باہر ہی تھے تو لمبے سفر بھی کرنے نہیں پڑے انہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، جی جی، اور مسلمان اس کے لیے سفر کرتے ہیں، فإنہا اس لیے وہ 5 حصے ہوتا ہے، جی خمس للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل پانچواں حصہ، یعنی ایک حصہ خمس للہ وللرسول ولذی القربى، جی ان پانچواں حصہ ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ذی القربہ کے لیے، یتامہ اور مساکین اور مسافر کے لیے، یوزع بینہم بالسویہ، ان کو دیا جائے گا برابر، والاربعۃ الاخماس الباقیات، اخماس الباقیہ، اور 5ویں کا اور اس 5 میں سے 4 جو بچے ہیں تقسم علی المجاہدین الذین شارکوا بالمعارک وخاضوها للراجل قسم وللفارس قسمان، اور چوتھا 5 میں سے جو چوتھا باقی ہے وہ تم تقسیم کرو گے مجاہدین پر جنہوں نے شرکت کی اس معرکے میں تمہارے ساتھ، اور شرکت شارکوا وخاضوا، شرکت کیے اور اس میں لڑے، یعنی خاضا مانے گھسنا، خاضا یخوض مانے گھسنا، یعنی کہ لڑے، اس سے مراد لڑنا، اور لڑے، للراجل قسم یعنی جو پیادہ سپاہی ہے، جو پیادہ سپاہی ہے وہ بھی، اس کے لیے ایک حصہ، اچھا جو پیدل سپاہی اس کے لیے ایک حصہ، اور جو گھوڑے والا اس کے 2 حصے۔ وجوب طاعت رسول اللہ، وجوب طاعت رسول اللہ، وجوب طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتطبیق احکامہ وتطبیق احکامہ، اس کو اس پر یہ کر سکتے ہیں وجوب طاعت اللہ و وجوب تطبیق احکامہ،
یعنی کہ تطبیق احکامہ، تطبیق احکامہ والاستنان بسنتہ المؤکدۃ وحرمت مخالفتہ فیما نہی عنہ امتہ. یہاں پہ یہ رکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا واجب ہونا اور ان کے احکامات کا بجا لانا، والاستنان شیخ، اور اس سنت مؤکدہ کے ذریعے والاستنان بسننہ المؤکدہ، ان کے جو سنن مؤکدہ ہیں اس کو اپنانا، ان سنتوں کو اس پہ بھی عمل کرنا، جی ان کو بھی عمل کرنا، اور اس بات کی حرمت کہ ان کی مخالفت کی جائے اس چیز میں جو انہوں نے اپنی امت پہ منع کر دیا، جس کو انہوں نے اپنی امت پہ منع کر دیا. روش شیخان ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان ابن مسعود رضی اللہ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ والمتفلجات للحسن والمتفلجات للحسن، ایسا پڑھیں گے اس کو. اس کے بعد المغیرات لخلق اللہ فبلغ ذلك امرأة من اسد، فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام یعقوب کانت تقرأ القرآن. ام یعقوب شیخ، اس پہ یہ حمزہ ہے تو یہ مجھے لگتا ہے ہمیشہ جب حمزہ ہوتا ہے تو زبر ہی ہوتا ہے اس میں. تو ام یعقوب کانت تقرأ القرآن فقالت تقرأ القرآن فقالت بلغنی انک لعنت کیتا وکیتا. لعنت کیتا وکیتا جیسا یعنی روى الشيخان ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، شیخان بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لعن اللہ الواشمات، واشمات مانے وہ ٹیٹو لگانے والی، والمتنمصات یعنی داغنے والی بول سکتے ہیں اس کو، جو داغ ہی ایک قسم کا ہوتا ہے. متنمصات کہتے ہیں جو اپنے چہرے کے اور بھون کے بالوں کو جو نکالتی ہے نوچ کر، یا جو بھی طریقہ ہو، بھویں بنانے والے، ہاں یعنی چہرے پر جو بھی بال ہے وہ بھی نکالنے والی. جی. والمتفلجات اپنے دانتوں کے درمیان دانتوں کو سنوارنے والی، دانتوں کے درمیان جو دراڑ آ جاتا ہے، دانتوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھرنے والی. والمتفلجات للحسن یعنی تحسین کے لیے جو یہ کرتی ہے. المتغیرات لخلق اللہ جو اللہ کی مخلوق کو بدلتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی کس کو؟ فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد، بنی اسد کی ایک عورت کو معلوم ہوئی.
اس کو پہنچی یہ بات یقال لها ام یعقوب، اس کو ام یعقوب کہا جاتا تھا. كانت تقرأ القرآن، وہ قرآن زیادہ پڑھتی تھی. فقالت، اس نے کہا بلغنی انک لعنت کیت وکیت، مجھے یہ بات پہنچی کہ تم نے فلاں فلاں کو لعنت کیا ہے. فقال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی کتاب اللہ عز وجل، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، یا مجھے کس نے روکا، یا میں کیوں نہ لعن تان کروں یا لعنت نہ کروں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے اور یہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے. فقالت لقد قرأت ما بین لوح المصحف فما وجدته، یعنی میرے پاس جو مصحف ہے اس میں میں نے پڑھا، میرے پاس جو قرآن ہے میں بھی پڑھتی ہوں. فما وجدته، میں نے اس کو نہیں پایا. قال ان كنت قرأت، یعنی ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه، یا اس کو ان شرطیہ اگر مانتے ہیں، شرطیہ یہ ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه، اگر تم نے اس کو پڑھا ہوتا، یعنی قرآن کو پڑھا ہوتا تو تم پا لیتی. اما قرأت قوله تعالی، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإنه صلی اللہ علیہ وسلم قد نهى عنه، أي الوشم وغیرہ الى الاخیر، یعنی ان تمام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. اور قرآن میں بھی ہے. قرآن کی دلیل کیا ہے؟ اس وقت بھی صحابہ کتنا اچھا استدلال کرتے تھے قرآن سے، کہ ہر چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ قرآن میں ہے. یعنی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اور روکا سب قرآن میں ہے. یعنی اس ایک آیت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں میں امر و نہیں ہے وہ بھی داخل ہو جاتی ہے. جی، تو اس تعلق سے کچھ باتیں ہیں علماء کی جو آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے. یعنی جو ٹیٹوز لگاتے ہیں وہ تو حرام ہی ہے کسی بھی حساب سے. اس کے علاوہ جو بال نوچتے ہیں چہرے کے وغیرہ کے، وہ اس تعلق سے مجھے جو بات اچھی لگی بہت ہی واضح اس معاملے میں، یعنی وہ ہے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے جو کہا کہ جو کچھ اس معاملے میں یعنی اسلام ویب پر فتویٰ ہے، نقل کیا ہے انہوں نے کہ وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القاعدة في هذه الأمور أن العملية لإزالة العيب جائزة والعملية للتجميل غير جائزة. یہ قاعدہ انہوں نے بتا دیا، یہ بہت ہی واضح قاعدہ ہے. ازالت العیب کے لیے اگر ہے تو جائز ہے، للتجمیل اگر ہے تو غلط ہے. جی، اب کرانے والے کی نیت پر ہے کہ وہ کیا سوچ کر کراتا ہے. سب سے بڑا اس کے اندر نیت کا دخل ہوتا ہے. تو اگر لوگوں سے تو کوئی چھپا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا. وہ کس غرض کے لیے کرا رہا ہے یا کرا رہی ہے، اس حساب سے ہے نا اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.